अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज से मैं सीरत नबी भी शुरू कर रही हूँ। सीरत नबी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल व फ़ेल किए हैं उसके बारे में पूरा उसको ही पूरी सीरत नबी कहते हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी में जो उन्होंने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कहा, जितने भी इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी या जो भी उन्होंने काम किए, उस सब को इकट्ठा कर दिया गया और वो सीरत नबी के नाम से पढ़ा जाता है। ये बिल्कुल सच है, इसमें एक रत्ती बराबर भी झूठ और गलत नहीं है। इसको आप गौर से सुने ताकि आपको भी सीरत नबी के बारे में पता लगे। इसका आप सब्र से सुनेंगे क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ौरन ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ज़िक्र होने लगेगा। उनके बारे में ज़िक्र तो बहुत देर बाद में आएगा। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से पहले के वाक़यात आएंगे, उसके बाद उनका ज़िक्र आएगा। रसूलुल्लाह ने इंसानी जमीयत के सामने जो अमाल अपने पेश किए थे, जो अमल किए थे, जो कहा था, वो सब जो है वो इस पैगाम रब्बानी का सीरत नबी कहते हैं। पैगाम रब्बानी के अमली परतबे को सीरत नबी कहते हैं। और जिसके ज़रिए इंसान को तारीख़ और इसी सीरत नबी के ज़रिए से जो कुछ इसमें लिखा है, इसी अमल व कौल के ज़रिए इंसान को तारीक़ों से निकाल कर रोशनी में और बंदों की बंदगी से निकाल कर खुदा की बंदगी में दाखिल कर दिया था। यानी उस ज़माने में बंदे दूसरे बंदों की बंदगी करा करते थे। दूसरों की मतलब बंदगी के मतलब पूजा या उनकी इतनी इज़्ज़त करते थे कि अल्लाह से ज़्यादा समझा करते थे। चूँकि इस सीरत तैयबा की मुकम्मल सूरतगरी मुमकिन नहीं जब तक कि इस पैगाम रब्बानी के नज़ूल से यानी इनके पैदा होने से पहले के हालात और बाद के हालात का तक़ाबुल ना किया जाए। इस सिलसिले में इनके जद्दे आला सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम असलन इराक़ के एक शहर ऊज़र के बाशिंदे थे। यह शहर दरियाए फ़रात के मग़रबी साहिल पर कूफे के करीब वाक़या था। इसकी खुदाई के दौरान जो किताबत मतलब जो कागज़ात बरामद हुए हैं, इस शहर के मुतालिक किताबात जो इस चीज़ पे भी वो लिखा जाता होगा उस ज़माने में, वो जो मिले वहाँ पर इस शहर के मुतालिक बहुत सी तफसीलात उससे मंजर आम पर आई हैं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की बास तफसीलात और इस मुल्क के रहने वालों के दीनी और इज्तिमाई हालात से भी पर्दा हटा है। ये मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ से हिजरत करके शहर हज़ान तशरीफ़ ले गए थे और फिर वहाँ से फ़लस्तीन जाकर इसी मुल्क को अपनी पैगम्बराना सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया था और दावत व तबलीग के लिए यहीं से मिस्र और दूसरे मुल्कों में जाते थे। एक बार आप मिस्र तशरीफ़ ले गए, फ़िरौन ने आपकी बीवी हज़रत सारा की कैफियत सुनी, यानी उनकी खूबसूरती के बारे में जब सुना दूसरे लोगों से, तो उनके बारे में वो बदनीयत हो गया और अपने दरबार में बुरे इरादे से बुलाया। लेकिन अल्लाह ने हज़रत सारा की दुआ के नतीजे में गैबी तौर पर फ़िरौन की ऐसी गिरफ्त की कि वो हाथ पाँव मारने और फेंकने लगा, यानी कि उसको फालिस का असर हो गया। इसकी नीयत बद इसके मुंह पर मार दी गई और वो हादसे की नौयत से समझ गया कि हज़रत सारा अल्लाह ताला की निहायत ख़ास और मुक़र्रब बंदी हैं और वो हज़रत सारा की इस खसूसियत से इस कदर मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी हाजरा को इनकी खिदमत में दे दिया। हालांकि वो बादशाह था, उस बादशाह ने अपनी बेटी को उनका नौकर बना दिया। फिर हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया, यानी उनका निकाह हज़रत इब्राहीम का निकाह हज़रत हाजरा से कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत सारा और हज़रत हाजरा को अपने साथ लेकर फ़लस्तीन वापस तशरीफ़ लाए। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक फ़र्जंद इस्माईल अता फ़रमाया, यानी हज़रत सारा के तो कोई औलाद नहीं थी, लेकिन हज़रत हाजरा से एक फ़र्जंद इस्माईल अता फ़रमाया अल्लाह ताला ने। लेकिन इस पर हज़रत सारा को जो बे औलाद थी बड़ी गैरत आई और उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूर किया कि हज़रत हाजरा को इनके नौज़ायद बच्चे के साथ जला वतन कर दिया जाए। हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि इन्हें हज़रत सारा की बात माननी पड़ी और वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हमरा लेकर अपने साथ लेकर हिजाज़ तशरीफ़ ले गए और वहाँ एक बेआब हो गया, यानी वहाँ पर कोई सुकूनत नहीं थी और बिल्कुल ही
زیادہ بہت ہی جنگل میں ایک وادی میں بیت اللہ شریف کے قریب ٹھہرا دیا۔ اس وقت بیت اللہ شریف نہ تھا، صرف ٹیلے کی طرح ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا، نہ آدم اور نہ آدم زاد۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشے دان میں، یعنی ایک کٹوردان جسے کہتے ہیں، اس میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، کیونکہ وہاں پر نہ پانی تھا نہ کھانا تھا، اس لیے مشکیزے میں پانی رکھ دیا اور ایک توشے دان میں کھجوریں رکھ دیں۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی۔ مگر اس مشکل وقت پر اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ وہ تو آپ نے قصہ سنا ہی ہوگا زمزم کا، اب اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا ہے مجھے، کیونکہ وہ زیادہ لمبا ہو جائے گا اگر میں اس قصے کے بارے میں بتاؤں گی۔ بس یہ سن لیجئے کہ اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ایک عرصے تک کے لیے سامان رزق اور ان کی زندگی کا سہارا مل گیا۔ تفصیلات تو اس سے آپ کو معلوم ہوں گی ہی پہلے سے۔ کچھ عرصے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قبیلہ پہلے مکہ کے گرد و پیش کی وادیوں میں سکونت پذیر تھا، یعنی مکہ کی جو ادھر ادھر کی وادیاں تھیں اس میں رہا کرتا تھا۔ صحیح بخاری میں اتنی صراحت موجود ہے کہ رہائش کی غرض سے یہ لوگ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد کے بعد اور ان کے جوان ہونے سے پہلے وارد ہوئے تھے۔ اس میں کبھی بھی یہاں پر پہلے نہیں آئے تھے، جب یہ جوان ہو گئے تھے اسماعیل علیہ السلام تبھی آئے تھے یہ، اور لیکن اس وادی سے ان کا گزر اس سے پہلے بھی ہوا کرتا تھا۔ اس طرح آنا جانا تو ان کا رہتا تھا تجارت کے سلسلے میں، لیکن یہاں کبھی وہ رہے نہیں تھے، سکونت اختیار نہیں کی تھی کسی نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان کی دیکھ بھال کے لیے وقتاً فوقتاً مکہ تشریف لایا کرتے تھے، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس طرح ان کی آمد کتنی بار ہوئی۔ البتہ تاریخ ماخذ میں 4 بار ان کی آمد کا تفصیل محسوس ہے۔ مجموعہ بائبل کی کتاب پیدائش میں مذکور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے، اور قرآن کا سیاق بتلاتا ہے کہ واقعہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آیا تھا، کیونکہ پورا واقعہ بیان کر چکنے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب ایک طرح کا حکم الہی تھا، اور باپ بیٹے دونوں اس حکم الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو گئے، اور جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی دونوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم ایسا ہی کریں گے، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ نے پکارا، اے ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً یہ کھلی ہوئی آزمائش تھی، اور اللہ نے انہیں فدیے میں ایک عظیم ذبیحہ عطا فرمایا، انہیں ایک بڑا سا جانور لٹا دیا۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے سے پہلے کم از کم ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کا سفر ضرور کیا تھا۔ بقیہ 3 سفروں کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک طویل روایت میں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے، جرہم سے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے آپ کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت حاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، یعنی اپنے خاندان کو دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ تشریف لے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے ملاقات دریافت کیے، انہوں نے بہو سے ملاقات ہوئی، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، اس نے اپنے تنگ دستی کی یعنی کہ کھانے پینے کی شکایت کی کہ کچھ گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اس وصیت کا مطلب حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے، بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی، جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی بیٹی تھیں۔ اس دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے، مگر اس دفعہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔
بہو سے احوال دریافت کیا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل علیہ السلام آئیں تو اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں، یہ فرما دینا، اور فلسطین واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑھ رہے تھے۔ دیکھتے ہی لبک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں رہنا بود و باش اختیار کی، یعنی وہیں پر رہے۔ مکہ میں ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل ادھر ادھر ملکوں میں چلے گئے اور سارے جگہ پھیل گئے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا، مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ آج اتنا ہی، آگے پھر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ صبر کے ساتھ سنتے رہیں، انشاءاللہ بہت اچھی سیرت نبوی میں قصے آئیں گے۔ اللہ حافظ۔